کاروبار میں امانت داری، دیانت داری سکہ رائج الوقت ہے. ملتا وہی ہے جو آدمی کے اپنے نصیب کا ہے، اور نصیب ہمارا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں لکھا ہے کہ اگر روزی بدانش بر فزودے، زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے. اگر عقل و دانش کی بنیاد پر کسی کو روزی ملتی تو اس دنیا میں بے وقوف اور ناسمجھ سے زیادہ تنگ دست تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مگر آنا کہ روزی رساند کہ عاقل اندری حیراں بماند. لیکن یہ اس کی قدرت اور شان ہے کہ وہ ناسمجھ لوگوں کو، نادان لوگوں کو، جن کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح روزی دیتا ہے کہ عقل مند لوگ حیران رہتے. یہ اوپر والے کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اللہ نے جسے چاہا اسے غریب رکھا، جسے چاہا اسے مالدار بنایا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. کسی کمپلیکس کا افتتاح ہو، کسی شاپ کا افتتاح ہو، یہ تو سبب ہے. دینے والا اوپر والا ہے اور وہ اپنے فیصلے کے مطابق دیتا ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کاروبار کا آغاز بڑی آن بان شان کے ساتھ کیا، لیکن کاروبار چل نہیں سکا. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کاروبار کرنے کے لیے شاپ نہیں ہوتی، وہ روڈ پر دھندا کرتے ہیں اور اللہ ان کو نوازتا ہے. تو یہ اصل چیز جو ہے ایمانداری، دیانت داری، جو کسی کاروبار میں خیر و برکت کا سبب ہے. اس لیے کسی بھی کاروبار کا آغاز ہو تو کاروبار کرنے والوں کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ کام کروں گا. نفع نقصان جو ہے وہ نصیب اور مقدر سے. اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین کو ایک شریک کی حیثیت سے، ایک پارٹنر کی حیثیت سے رکھنا چاہیے. چاہے اللہ رب العالمین کی پارٹنرشپ ایک پیسے کی ہو، لیکن پارٹنر اللہ کو بنا کر کے رکھنا چاہیے جو ہمیں نفع ہوگا. اگر 1 روپیے کا نفع ہوا اور ہم نے 1% یعنی 1 پیسہ اللہ رب العالمین کا حصہ رکھا تھا تو وہ الگ کر دیا جائے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. ظاہر بات ہے دینے والا وہی ہے، اور اگر ہم نے اس کو ہی اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لیا تو ہر قسم کے نقصان سے بچتے ہوئے آدمی آگے چلتا رہتا ہے. کاروبار میں خیر و برکت ہوتی رہتی ہے، اور ایمانداری کے ساتھ آدمی اللہ رب العالمین کا حصہ دیتا رہے تو کبھی نقصان نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے آپ پارٹنرشپ کر کے دیکھیے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ورنہ میں آپ کو کئی واقعات سناتا. بتانا یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کو کاروبار میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایمانداری سکہ رائج الوقت ہے. ہر زمانے میں ہر وقت چلنے والا سکہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو اگر آپ نے پارٹنر بنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. عائشہ کمپلیکس کی اس افتتاحی تقریب میں جتنے بھی روئے رواں ہیں، ذمہ داران ہیں، سبھی کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا ہے کہ انشاءاللہ کاروبار خوب پھلے گا، پھولے گا. شرط یہ ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالی جس طرح آج آغاز ہو رہا ہے انجام اس سے بہتر فرمائے، اور جو توقعات اور امیدیں ہم نے وابستہ کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے ہمیں عطا کرنے کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آج الحمدللہ عائشہ کمپلیکس کا افتتاح ہوا. الحمدللہ یہاں پر آرٹ شاپ ہے. آرٹ شاپ میں ایک گفٹ کی شاپ ہے، ایک عطر کی شاپ ہے، اور مہوی کلینک دوا خانہ چلے گا وہاں پر، اور بھی بہت سارے گالے ہیں، شاپس ہیں. اور الحمدللہ یہ میری عطر کی شاپ ہے. یہاں پر میں الحمدللہ عطر، پرفیوم سب سیل کروں گا انشاءاللہ.
यहाँ पर मैं अहमद अल मगरिबी, अजमल, रसासी, ये सब के मैं परफ्यूम, इत्र रखा हूँ, गिफ्ट आइटम स्टार्ट किए हैं। और भाई है मेरे महवी क्लिनिक, वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनका शॉप चालू होने वाली है। हमारा एड्रेस है जामतुस सालिहात आयशा कॉम्प्लेक्स, महवी साहब के घर के पास। हमारे मेहमान मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अबू सुफियान इमार साहब और हाफिज रियाज अहमद मिल्ली साहब, नईमुर रहमान परियागी साहब, कारी उमर फलाई साहब और दीगर मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ महवी फैमिली की जानिब से और हाजी असदुल्लाह फैमिली की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम से बस यही अपील है कि हमको भी खिदमत का मौका दें। मैं मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हाजिरी देकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दी और खिदमत का मौका दें। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस आयशा कॉम्प्लेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक जारी कर रहा हूँ। अभी मेरा क्लिनिक मालवा स्कूल के बाद जारी है। यहाँ पर सुबह शाम 2-2 घंटा देने का इरादा किया हूँ। एक हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। आज उसका इफ्तिताह कर दिए हैं, बाकायदा इफ्तिताह जो एक हफ्ते बाद होगा इंशाल्लाह। ये जनरल क्लिनिक रहेगा, जनरल फिजिशियन टाइप। लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा व अहलुहु। मुहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज़िज़ दीनी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में एक बड़ा प्यारा और अजीब सा मुतालबा अपने बंदों से फरमाते हैं। वो मुतालबा ये है कि वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान बनकर मरो। तो क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं कि जियो मुसलमान बनकर, तब तो मरोगे मुसलमान बनकर। हमारा कोई मलकुल मौत से एग्रीमेंट नहीं है कि मैं खब्बाब मस्जिद में फ़जर की नमाज में सजदे में जाऊंगा तब मुझे लेने आना। वो बाज़ार में आ सकता है, वो दुकान पर आ सकता है, कारखाने में आ सकता है, बिस्तर पर आ सकता है। आगे बढ़कर कहूँ कि नोट मोचते मोचते भी मलकुल मौत आ सकती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई बंदा फ़जर की नमाज में सजदे में हो और मलकुल मौत आ जाए तो शायद मुसलमानों में कोई बंदा ऐसा ना हो जिसको उसकी विलायत पे शक हो। हर बंदा कहेगा यार ये तो सजदे की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया, बहुत बड़ा वली आदमी था। इसके बरखिलाफ़ कोई बंदा अपनी दुकान पे बैठा, वो तिजारत कर रहा है और मुक़द्दर यह है कि पैसे मोज रहा है और पैसे मोजते मोजते मलकुल मौत आ जाए तो अब शायद लोग ज़ुबान से ना कहें लेकिन दिल में कहेंगे यार ये तो पैसा मोजत मोजते दुनिया से चला गया। तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ अल्लाह की दी तौफीक से कि हमारे नबी का दीन ऐसा नाक़िस नहीं है कि सजदे में मर गए तो जन्नती हैं और पैसे मोजते मोजते मर गए तो जहन्नमी हैं। अल्लाह की कसम, अगर कोई बंदा नबी की शरीयत पर वो हलाल कमाइयाँ इख्तियार करें, हलाल रिस्क इख्तियार करें और उसकी कोशिशें करें, अब ये पैसा मोजते मोजते भी मर जाए तो इंशाल्लाह इसकी जन्नत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जो चाहे सोचे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़िएगा कि एक सच्चा अमानतदार ताजिर, उसका हशर किसके साथ होगा? फरमाया वो तो नबियों के साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा, सिद्दीकीन के साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और शोहदा के साथ में हशर के मैदान में खड़ा होगा। तो ताजिर माशाल्लाह वो इबादत के साथ पैसे भी तो कमा रहा है ना, वो पैसे भी कमा रहा है लेकिन अपनी तिजारत में ये आज़ाद नहीं, ये पाबंद है, ये अमानतदार है, ये सच्चा है, इसने धोखा नहीं दिया, फ्रॉड नहीं किया, इसने खियानत नहीं की। आज ये लाखों करोड़ों इसने कमाए लेकिन दुनिया हासिल करना और पैसे हासिल करना, इसको आखिरत की दौड़ में पीछे नहीं कर सकता। अल्लाह पाक इसको हशर के मैदान में नबियों के साथ अल्लाह पाक जगह अता करेगा। तो हमारे नबी का दीन ऐसा शानदार है जिसने हमें सिर्फ मस्जिद की चारदीवारी नहीं सिखाई, हमारे नबी के दीन में हमको बाजार में खड़े होने का रास्ता भी बताया, उसका तरीक़ा भी बताया। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, किसी गोशे में, किसी मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, मोहताज नहीं छोड़ा। अलबत्ता ये कसूर अपना कबूल करने वाला है कि वाकई हमने अपने नबी का दीन आज तक सीखा नहीं है। हम मस्जिद की चारदीवारी में तो पाबंद हो जाते हैं अल्लाह उसके रसूल के, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि आज मुसलमान अपने बाज़ार में अल्लाह उसके रसूल का पाबंद नहीं है, अपनी तिजारत में अल्लाह उसके रसूल का पाबंद नहीं है।
حالانکہ پیارے بھائیوں ہم سب اپنی تجارت میں, اپنی غمی خوشی میں, اپنی شادی بیاہ میں ہر موقع پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے اور اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. آپ بات پر غور کیجئے گا. جو مدد 2 رکعت نماز پر آئے گی نا, وہی مدد انشاءاللہ معاملات کی صفائی پر بھی اللہ اتار کے دکھائے گا. جو مدد اللہ پاک کی صدقہ خیرات پر آئے گی, وہی اللہ کی مدد ماں باپ کی خدمت پر بھی آئے گی. وہی اللہ تعالیٰ کی مدد معاشرت کی پاکیزگی پر بھی آئے گی. میں آپ حضرات کو وہ واقعہ سناؤں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سنایا. آپ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنایا. واقعہ یہ تھا کہ 3 لوگ سفر میں نکلے. بارش شروع ہو گئی, جنگل کا سفر تھا. بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لی. مقدر یہ ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور آ کر سیدھا غار کے منہ پر فٹ ہو گئی. انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور نکلنے کا سامان ہو جائے, لیکن بڑا پتھر تھا, کھسک نہ سکا. بالآخر تینوں نے مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالص اپنے اللہ کے لیے کیے ہوں. آپ حیران ہوں گے, کسی نے اپنی نماز نہیں پیش کی ہے, کسی نے اپنا روزہ نہیں پیش کیا ہے, کسی نے اپنا زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں پیش کیا, بلکہ ان کی اپنی جو باتیں پیش کی گئیں. ایک بندے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک, آپ کو معلوم ہے کہ میرے اپنے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے اپنے بیوی بچے تھے اور بکریاں چرانا میرا اپنا کام تھا. میں دن بھر جنگل میں بکریاں چراتا, رات کو گھر آتا, بکریوں کا دودھ نکالتا, نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا, اس کے بعد بیوی بچوں کو دیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت دیر سے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا, ماں باپ کے سامنے گیا, دیکھا وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں. مجھے جگانا اچھا نہیں لگا اور امی اور ابو سے پہلے بیوی بچوں کو دینا مناسب نہیں لگا. میں ساری رات ماں باپ کے انتظار میں کھڑا رہا. جب وہ اٹھے ان کو میں نے ان کے حصے کا دودھ دیا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلایا. اللہ پاک اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے, آپ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں. آپ حدیث میں پڑھیے گا, چٹان تھوڑی کھسک گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوا. اب دوسرا بندہ وہ اللہ پاک سے کہنے لگا کہ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی, مجھے اس سے بڑا تعلق تھا, میں چاہتا تھا کسی طرح وہ میرے پاس آ جائے, قریب آ جائے, لیکن وہ تیار نہ ہوتی تھی. ایک دن فقر و فاقے نے اسے بہت مجبور کیا. وہ میرے پاس آئی کہ بھائی دیکھ بہت مشکل میں ہوں, پریشان ہوں, میری مدد کر دے. میں نے سوچا موقع اچھا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے منہ مانگی قیمت دوں گا, لیکن پہلے میری یہ چاہت پوری ہونی چاہیے. وہ اللہ کی بندی مشکلوں میں تیار ہو گئی. جب میں قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر, اللہ مجھے آپ کا خیال اس تنہائی میں آیا. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو پیسے بھی لے کے چلی جا. اور وہ رخصت ہو گئی. میں نے اس سے 1 روپیہ واپس نہیں لیا, ڈھیر سارے پیسے دے دیے. اللہ تعالیٰ اگر یہ گناہ سے بچنا آپ کو پسند آیا ہو, آپ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیے. چٹان اور خسک گئی. اب تیسرا بندہ, اس نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور دن بھر آ کے کام کیا, مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا. میں نے اس کی پیمنٹ کو کنارے رکھ دیا اور کافی دن اس کا انتظار کیا. جب وہ نہ آیا تو میں نے اس کے پیسے کاروبار میں انویسٹ کر دیے. اس کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری کی پوری وادی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی برکتوں سے ہوا. وہ کافی دنوں کے بعد میرے پاس ہے, آ کر کہا کہ بھیا میں بہت پریشان ہوں, میں نے تیرے یہاں پر 1 دن کام کیا تھا, آج مجھے میری اجرت دے دے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھ تو آیا نہیں, میں نے تیرے پیسے انویسٹ کیے ہیں, وہ اتنا بڑھ گیا, سارا کا سارا مال تیرا ہے. وہ سارا کا سارا لے کے گیا, 1 روپیہ نہیں چھوڑا, اور اللہ میں نے آپ کے لیے اس کا سارا مال اس کو واپس لوٹا دیا. آج تو آدمی کہتا ہے کس کا لوٹایا, تیرا لوٹاؤں گا. اور یوں کہتے کتنی طاقت ہے, نکال کے دکھا دے. ٹھیک ہے آج سامنے والا بندہ کمزور ہے, نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں یہ طاقتور ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوں گے اور اللہ اپنے قدرت سے نکال کے دکھائے گا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے 1 روپیہ کسی کا باقی ہوگا, 750 مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں. کہ وہ سارا لے گیا اور میں نے آپ کی رضا کے لیے دیا. اگر اللہ یہ عمل پسند ہے, ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیے. وہ چٹان پوری خسک گئی اور تینوں باہر نکل گئے. کسی نے نماز نہیں پیش کی ہے, روزہ نہیں پیش کیا ہے, زکوٰۃ نہیں پیش کی ہے, اپنے اخلاق کو پیش کیا, اپنی معاشرت کو پیش کیا, اپنے معاملات کا دین پیش کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی والے اعمال اور ان کی تعلیمات کو جگہ دیں. تجارت میں آگے بڑھیں, کاروبار میں آگے بڑھیں, لیکن امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, سچائی
تنہائی کے ساتھ. یہ سب امتحان کی شکلیں ہیں کہ ہم بڑے بزنس مین ہیں, ہم بڑے تاجر ہیں, لیکن اصل امتحان ہمارا اپنا آخرت میں اپنے اللہ کو دینا ہے. لہٰذا ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی میں امانت داری, دیانت داری, سچائی, اس کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا, اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا.